السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو میں لے کر آ چکی ہوں فائنلی ایپیسوڈ 53۔ تو آج کے ایپیسوڈ فل دھماکہ ہے، تو سب کام چھوڑ دیجئے، جلدی سے آ جائیے ایپیسوڈ کی طرف۔ موسٹ ڈیمانڈنگ ایپیسوڈ اور بہت ہی سیٹسفائنگ ایپیسوڈ ہے۔ بالکل ٹینشن لے کے پڑھنے کی یا سٹارٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ باسل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے سب کی نگرانی کروا رہا ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ تو بالکل ریلیکس ہو کے ایپیسوڈ پڑھیں، بہت ہی پیاری اور سموتھ سی ایپیسوڈ ہے۔ تو جلدی سے میں آپ کو لے کر چلتی ہوں ایپیسوڈ 53، ناول آتشم بائے ایس مروہ مرزا۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ وہ 9 بجے تک فارم ہاؤس کی دہلیز پر پہنچی تو آنکھوں میں نمی، ہونٹوں پہ دعا اور دل میں صرف ایک نام تھا، عمار سیال، جس کے سامنے وہ اپنی صفائی دینے آ چکی تھی۔ باسل کی گاڑی پورچ میں رکی۔ باسل نے لان سے قدم پورچ کی طرف بڑھائے اور خاموشی سے کار کا دروازہ کھولا۔ وہ سوگوار سی باہر نکلی۔ دوبارہ سے ہلکی ہلکی دھوپ نکل آئی تھی، لیکن دھوپ میں بھی نمی تھی۔ آج لگ رہا ہے یہاں سے میری لاش ہی اٹھے گی، وہ کرب سے مسکراتی باسل کو دیکھتے بولی، جو ان کے بیچ پھنسا ہوا پہلے ہی شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ فضول باتیں مت کرو، وہ بھی جذباتی ہے اور تم بھی۔ میں صرف تم دو کے دل و دماغ کا ٹھنڈا ہونا ہی مانگ سکتا ہوں، کیونکہ مجھے تم دونوں سے خوف آ رہا ہے۔ وہ پریشان کے ساتھ شدید تپا ہوا بھی تھا۔ رملہ نے فوری چہرہ جھکا کر گہرا سانس لیا۔ اب پریشان نہ ہو پلیز، رملہ نے جھکے سر سمیت ہی منت کی۔ نہیں ہو رہا، آ جاؤ اندر۔ باسل نے ذرا چہرہ ٹھیک اور لہجہ درست کیا، جس پر وہ عجیب سی گھٹن کے سبب گہرے سانس لیتی باسل کے ہمراہ فارم ہاؤس کی طرف بڑھی۔ وہ لوگ اندر داخل ہوئے، مگر رملہ کی آنکھیں صرف اس راہداری میں کسی ایک کمرے کو تلاش کر رہی تھی جہاں اس کا سب کچھ قید تھا۔ وہ اندر ہے مگر خود کو بند کر لیا ہے، باسل نے آہستہ سے رملہ کو بتایا، جس کی سانس یہ سنے کچھ درجے مزید بھاری ہو گئی۔ میری بات سنو، جم کے باہر جو عمار پر حملہ ہوا، اس کی لوکیشن بھی تم نے دی تھی تبریز کو۔ اس سے پہلے وہ ہمت کرتی اپنے جامد قدموں کو قوت دیتے قدم اٹھاتی۔ باسل نے اس کی بازو پکڑ کر روکا تو رملہ کے چہرے کا رنگ سفید پڑا۔ قسم سے میں نے نہیں دی تھی، بابا مجھ پر پریشر ڈالتے رہے لیکن میں نے نہیں دی۔ کیا ان کو یہ لگ رہا ہے وہ حملہ ان پر میری مخبری سے ہوا؟ رملہ کی آنکھیں سرخ ہو کر بھیگیں تو باسل نے اسے خاموش ہونے کا کہا۔ ایک تو یہ لڑکی اگلے کو کچھ بولنے ہی نہ دیتی تھی، صرف اپنا شک دور کیا ہے رملہ، خدا کے لیے اس کے سامنے اگر تم روئی تو وہ اور چڑھے گا، اس کی غلط فہمی دور کر دینا یہ والی۔ باسل کے سر تھام لینے پر رملہ نے اپنا دم ساتھ کر سارے بے قابو آنسو پیے اور آنکھیں بھی رگڑ دی۔ اب جاؤ شاباش، میں باہر ہی ہوں۔ رملہ کی آنکھوں میں امڑتے آنسوؤں کو دیکھتے باسل نے لہجہ مزید نرم کیا، جس پر وہ خود پلٹا، جبکہ رملہ خاموشی سے سر ہلاتی کمرے کے دروازے تک گئی، ہاتھ دروازے پر رکھا۔ عمار پلیز مجھے سن لیں، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ وہ بہت خود کو سنبھالے ہوئے تھی، پھر بھی ہچکیوں میں لپٹی آواز ہی اس کے حلق سے نکلی۔ اندر مکمل سکوت تھا۔ اس کے کمرے کا دروازہ جام تھا، جسے عمار نہ صرف کمرے کو بلکہ دل کو بھی بند کر چکا ہو، کیونکہ وہ چینج کرے نکلا تھا اور اس کی آواز سننے کے باوجود کوئی توجہ نہ دیتے ڈریسنگ میز کے سامنے ویسٹر بینڈ میں ملبوس کھڑا اپنی بازو کے زخم پر دوبارہ بینڈیج کر رہا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں، آپ کو لگا میں نے دھوکہ دیا۔ آپ کے دشمن کی بیٹی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کی بھی دشمن ہوں۔ میں نے جم کی لوکیشن نہیں دی، یہاں کی دی، وہ بھی پہلے باسل بھائی کو کہا آپ کو یہاں سے سیف جگہ پہنچائے۔ آپ کی تکلیف پر کل جو میں تڑپ رہی تھی وہ میرا سب سے بڑا سچ تھا۔ میں بابا کی بیٹی نہیں ہوں، آپ کی بیوی ہوں۔ رملہ کی ہتھیلیاں دروازے کی سطح سے چپکی ہوئی تھی۔ تھک ہار کر اپنی صفائی دیتے اس نے پیشانی بھی دروازے سے ٹیک دی، جیسے وہ صرف لفظ نہیں خود کو بھی اس در پر رکھ رہی ہو۔ عمار نے اب بھی جبڑے کس کر توجہ اپنے زخم پر ہی دی۔
پٹی باندھے وہ کبڈ کی طرف گیا اور اپنے لیے بلیک کلر شرٹ نکال کر پہننے لگا۔ اب معاف مت کرنا مجھے، پر سن تو لے ورنہ میں مر جاؤں گی عمار۔ وہ شرٹ پہنے بٹنز بند کرتا دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی جبر سے مٹھیاں تن گئی، آنکھیں بند ہوئیں جیسے بہت کچھ برداشت کیا گیا ہو، مگر سانسیں تھونکی کی طرح تیز ہونے لگیں، یہ سوچ کر کہ وہ اس کی زندگی میں بہرحال موجود رہنے والی ہے۔ آپ کو لگا میں آپ کو اپنے بابا کے آگے بیچنے آئی تھی، آپ کو توڑنے آئی تھی، پر آپ نہیں جانتے عمار، میں تو خود بکھری ہوئی لڑکی تھی جو آپ کو جوڑنے کے خواب سجانے لگی ہے۔ رملہ اب دروازے سے سر ٹکائے سسک رہی تھی، وہ اسے سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اب اگر آپ مجھے نہیں سنیں گے تو شاید میں خود کو ختم کر لوں، بس یہی آخری طریقہ ہے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا۔ وہ دروازے کو بے بس کیفیت میں بجانے لگی کہ شاید وہ رملہ پر رحم کھا لے۔ کچھ لمحے گزرے جب دروازے کا لاک کھلا، وہ گھبرا کر آنسو دونوں ہاتھوں سے گالوں پر سے رگڑے سہم کر دروازے سے پیچھے ہٹی۔ عمار سامنے آیا، آنکھیں سرخ، چہرہ سنجیدہ، اور چپ جیسے وہ صرف رملہ کو سننے کو آیا ہو، فیصلہ پہلے ہی کر چکا ہو۔ رملہ نے جیسے ہی اسے باہر آتے دیکھا سب ضبط ٹوٹ گیا، وہ ایک پل کو بھی کچھ نہ سوچ سکی، بس لپک کر اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ شاید عمار کو امید نہیں تھی کہ اتنا سب کرنے کے بعد اس میں اتنی ہمت ہوگی۔ اس کے ہاتھ ہرگز رملہ کو تھامنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ دور ہٹو مجھ سے، وہ بولا نہیں، چلایا تھا۔ میں جھوٹی نہیں ہوں عمار، میں نے سب سچ کہا ہے، خدا کے لیے ایسے بات مت کرے مجھ سے، سچ کہہ رہی ہوں، دل بند ہو جائے گا میرا۔ عمار کی باہیں پہلے پتھر کی طرح سخت رہیں، لیکن رملہ کی سسکیوں کی شدت نے ایک لمحے کو اس کی سانسیں بھی روک لیں، مگر وہ کچھ نہ بولا، نہ اسے خود سے الگ کیا، نہ گلے لگایا، بس کھڑا رہا جیسے اس میں کوئی جذبہ، کوئی رحم یا کوئی مہربانی نہ بچی ہو۔ وہ باسل ماہیل نہیں تھا جو بڑے بڑے گناہ بخش دیتا، یہ عمار سیال تھا، اسے معاف کرنے کی عادت نہیں تھی۔ مجھے سزا دیں، ٹھکرا دیں، پر کم از کم میری بات سن لیں عمار۔ اس کی انگلیاں عمار کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑے ہوئے تھیں، اور وہ اس کے سینے لگی اسے بالکل سکون یا آرام دینے کا موجب نہ تھی۔ سننے ہی آیا ہوں، بول۔ رملہ کی آنکھوں میں ایک شعلہ چمکا، ایک آخری امید کی لو جو اب بھی بجھی نہیں تھی۔ عمار نے آہستہ سے اسے خود سے الگ کیا، اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، تو سنیں۔ اس نے گہرے سانس لے کر عمار کو دیکھا۔ جب بابا نے یہ سارا پلان بنایا تب میں مما کی خاطر ساتھ تھی ان کے، کیونکہ بابا تو برے ہیں، میں مما کو بھی کھونا نہیں چاہتی تھی، لیکن آپ کو دیکھتے ہی میں باغی ہو گئی، بابا کی مجبور جاسوس نہیں رہی، آپ کو دیکھتے ہی آپ کی ہو گئی۔ میں آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکی عمار، نہ کبھی پہنچاؤں گی۔ مجھے پتا ہے میں نے آپ کو دھوکہ دیا، لیکن یہ جو چند دن میں آپ کے آس پاس سر پر سوار رہی وہ میرے اپنے لیے تھا۔ پیار ہو گیا مجھے آپ سے، اور میں آپ کو مزید دھوکہ نہیں دے سکی۔ رملہ کی سسکتی آواز سب کہنے کے بعد خاموش ہو چکی تھی۔ عمار اسے بس غصے سے دیکھتا رہا، جیسے آنکھوں میں بھڑکتا طوفان کچھ کہنا چاہتا ہو، لیکن ہونٹ اب بھی قفل تھے۔ اس سے پہلے وہ پھر سے اس کے سینے لگتی اور کچھ کہتی، عمار نے اسے دور کر دیا۔ بس اب اور نہیں، جو کہنا تھا کہہ چکی ہے تو۔ اس شخص کے چہرے پر سختی تھی، آواز حقارت بھری اور لہجہ قاطعیت سے اٹا ہوا۔ رملہ کا دل جیسے سانس لینا بھول گیا۔ اس نے عمار کی طرف قدم بڑھایا۔ عمار، وہ اس کا ہاتھ روتے ہوئے تھامنا چاہتی تھی۔ نہیں رملہ، چھونا مت مجھے، وہ ہلکے بل دھاڑا۔ بس کر، یہ سب ڈرامے میرے ساتھ مت کر، مجھے تجھ پہ یقین نہیں رہا، تیری آنکھوں میں بھی وہی دھوکہ دکھائی دے رہا ہے جو تیرے باپ کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ میرے قریب اس لیے آئی تو تاکہ مجھے اندر سے توڑ سکے۔ وہ تیرا باپ جانتا ہے آتشم کو کئی سال قید رکھنے کے باوجود بھی مار نہیں سکا، جانتا ہے مجھے ہرا نہیں سکتا، اس نے سوچا مار کے دل پر وار کرتا ہوں تیرے تھرو۔ اس نے اسے بازو سے تھام کر خود سے جھٹک دیا۔ نہیں، میں آپ کے قریب ہم دونوں کے لیے آئی عمار، میرا بھوک کس کرنا کسی مشن کا حصہ نہیں تھا،
وہ صرف ہمارا پرسنل مومنٹ تھا. ایون ہم جب جب ساتھ رہے ہم نے جو بھی باتیں کی سب ہمارا پرسنل تھا. ایسے الزامات نہیں لگائیں کہ میں اپنی نظروں میں گر جاؤں. وہ اس کی ایسی بیگانگی اور گریز سہنے کی عادی تھی پر آج شدت اسے دکھ دے رہی تھی. تو اپنی نظروں میں اب بھی سرخرو ہے رملہ، اور کتنا گرنا ہے. وہ اس کا منہ جبڑے سے دبوچے اس کی سرخ بیگی آنکھوں میں دیکھ کر چلایا، ہرٹ کر رہے ہیں آپ مجھے عمار. وہ اس کی گرفت پر کراہی آنکھوں میں مزید آنسو اترے تو عمار نے ہاتھ فوری ہٹایا. جا یہاں سے ورنہ شاید کچھ ایسا کر بیٹھوں جو تجھے بھی مار دے اور مجھے بھی. وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا. رملہ نے اپنے دونوں گال رگڑ دیے. آپ رہنے دے، میں خود مر جاتی ہوں. اس کی بات پر اسے دیکھنے لگا. کیا بکواس کی تو نے؟ مذاق ہے مرنا. رملہ اس کے دھارنے پر جیسے تڑپ گئی. ایک لمحہ وہ بے یقینی سے عمار کو دیکھتی رہی، پھر وہ تیزی سے پلٹی، کمرے سے کچن کی طرف دوڑی، وہاں سے دراز گھنگالے اور وہیں رکھی ایک تیز چمکتی چھری اٹھائی اور واپس باہر آتے پیچھے ہی چلے آتے عمار کو دیکھتے اپنی نبض پر رکھ دی. عمار کی جان جس سے یہ منظر دیکھ کر آنکھوں میں اتر آئی. اب میرا یقین کریں یا نہ کریں، میں سچ کہہ رہی تھی عمار سیال. آپ کو میرے دھوکے پر موت جیسا محسوس ہو رہا ہے نا، تو سمجھے مجھ سمیت میرا سچ بھی مر گیا. عمار کی آنکھیں پھیل گئیں. وہ تڑپ کر اس کی طرف لپکا. پاگل ہو گئی ہے تو، نیچے رکھ، ادھر دے مجھے. وہ کسی طرح اس کے ہاتھ سے وہ چھری لینا چاہتا تھا. نہیں، اس کی آنکھوں میں ہولناک سکون تھا. اگر آپ بھی مجھ پر یقین نہیں کر رہے، جب میں سب داؤ پر لگا آئی آپ کے لیے، تو زندگی کا مطلب بھی کیا ہے میرے لیے؟ وہ روتی ہوئی حق بات ہی تو کر رہی تھی. رملہ خبردار، اگر دوبارہ ایسی بات بھی کی تو نے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں تیرے بعد زندہ نہیں رہوں گا. چھوڑ اسے رملہ. عمار نے اسے بازوؤں سے تھام کر جھنجھوڑا. وہ یکدم روتے روتے چپ ہو گئی. اس کے ہاتھ سے چھری چھوٹ کر فرش پر گری اور وہ بے اختیار عمار سے لپٹا دی گئی. بس ایک بار مان لیں، میں آپ کی ہوں، صرف آپ کی. عمار کی باہوں نے بے اختیار اسے تھام لیا مگر اس کے لب اب بھی خاموش تھے. وہ گلے لگا کر بھی اپنے فیصلے سے ہٹا نہیں تھا. بس اتنا کیا کہ اسے مرنے سے روک لیا تھا، جینے کا وعدہ پھر بھی نہیں دیا. کمرے کے باہر کچھ دیر تک خاموشی کا راج رہا. رملہ عمار سے لپٹی سے سکتی رہی جیسے کسی کٹے ہوئے پر کو اپنے پرانے آسمان کی طلب ہو. عمار کا دل چاہا کہ وہ سب کچھ بھول جائے، اسے تھامے رکھے، اپنا درد، اپنی ٹوٹ پھوٹ اس کی اکھڑتی سانسوں کی حدت میں دفن کر دے، لیکن نہیں، وہ خود کو کھینچ کر پیچھے ہٹا. رملہ چونک کر اسے دیکھنے لگی جیسے اس کی روح جسم سے کھینچ لی گئی ہو. عمار. وہ اس کے سسک اٹھنے پر کچھ نہیں بولا، بس اس کے ہاتھوں کو آہستہ سے خود سے الگ کیا، جیسے کوئی زخمی پرندہ خود پنجرے سے نکل رہا ہو. آپ نے مجھے مرنے سے روکا لیکن جینے کے لیے ساتھ نہیں دیں گے؟ رملہ کی آواز میں وہی سوال تھا جو آنکھیں بھیگ کر رہی تھی. عمار نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، نگاہوں میں سناٹا، چہرے پر پتھر اور آواز کھوسی گئی تھی. رملہ تو میرے ساتھ نہیں چل سکتی اب. وہ حتمی فیصلہ کر رہا تھا. عمار مت کرے، میں مر جاؤں گی. وہ اس کی شرٹ سینے سے مٹھیوں میں لیے منت کرتی گر گڑائی. اگر تم مر گئی میں بھی مر جاؤں گا، پر تیرے ساتھ نہیں رہوں گا. چلی جا، کچھ نہیں تھا ہمارے بیچ، اور جو تھا وہ ختم ہو گیا ہمیشہ کے لیے. مجھے ویسے بھی اس راستے پر کبھی نہیں چلنا. اس نگاہ سے آزادی. اس سے پہلے وہ کچھ ایسا ویسا منہ سے نکالتا. رملہ نے اپنا کپکپاتا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر جما دیا. نہیں، مجھے آزادی نہیں چاہیے. آپ کو میرے ساتھ نہیں رہنا، مت رہیں. مجھے معاف نہیں کرنا تو وہ بھی مت کرے. میرے ساتھ بھلے ہی قدم نہ چلیں پر مجھے اپنے نکاح میں رہنے دیں. میں ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے. میں چلی جاؤں گی، خدا کی قسم اپنی شکل بھی نہیں دکھاؤں گی، لیکن مجھے ڈیورس دینے کا سوچیے گا بھی مت. اگر ایسا کیا تو پہلے آپ کو ماروں گی پھر خود کو. کچھ نہیں چاہیے مجھے. آپ نے سنا آپ نے؟ وہ اپنے ہر حق کو چھوڑ کر بس اس کا نام مانگ رہی تھی. آخری سانس تک عمار سیال کا نام. وہ شخص کتنی دیر بنا سانس بھرے اور آنکھیں جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا. وہ جملے جو رملہ نے کہے، وہ آخری دھاڑ جو اس نے عمار کے سامنے ماری،
وہ فقط لفظ نہیں تھے، وہ ننگی تلواریں تھیں جو عمار کے اندر چھپی ہر دیوار کو کاٹ گئی۔ وہ اسے گھورتا رہا بنا پلکیں جھپکائے، جیسے پوری رملہ کو اپنی آنکھوں میں بند کر لینا چاہتا ہو۔ مگر پھر وہ اچانک پلٹا۔ ٹھیک ہے، جی لے میری بے رخی کے ساتھ، جی میرے نام کے ساتھ جیسے تو چاہتی ہے، مگر میرے دل کے بغیر رملہ تبریز، کیونکہ وہ تیرے پاس کبھی نہیں آئے گا۔ عمار کے یہ الفاظ آخری وار جیسے رملہ کے سینے میں دھس گئے۔ اس لیے کہ میں نے آپ سے محبت کر لی، کسی بے نہال لمحے میں خود سے مجھے یوں بے دردی سے چھیننے کا حق نہیں ہے آپ کو عمار۔ وہ پیچھے ہٹی، اس کے قدم ڈگمگائے۔ تجھے بھی میرے دل سے کھلنے کا کوئی حق نہیں تھا رملہ۔ اس بار اس شخص کے دل پر خراشیں آئیں جو لہجے تک اتری۔ عمار، آپ کو منانے کے لیے مجھے مرنا پڑے گا کیا؟ بتائیں، میں مر جاؤں گی، اس اذیت سے موت بہتر ہے۔ مجھے خود سے دور مت پھینکے، اگر آپ کو میری پرواہ نہیں تو میری تکلیف پر کیوں تڑپ رہے ہیں؟ وہ فاصلہ بنا گئی، یہ جانتے ہوئے کہ کم از کم وہ تو فاصلہ نہیں سمیٹنے والا۔ تجھے کیا لگتا ہے کنگ تبریز ہے، یہ جاننے کے بعد میں ہوش میں رہ سکتا ہوں؟ اوپر سے تو بھی ملی تھی اس سے، اس کو جاننے کے بعد اب تڑپوں بھی نہ۔ بابا کتنا پیار کرتے ہیں چاچو سے، جب اس کنجر کی سچائی پتہ چلے گی تو ان کی حالت جو ہوگی اسے تڑپنا کہیں گے۔ دیکھ رملہ، مجھ سے پیار کر ناٹک بند کر اور جا یہاں سے۔ کچھ نہیں رہا ہمارے بیچ، سمجھ گئی؟ ایک نام کا رشتہ جسے تو 2 دن سینے سے لگا کر خود ہی اکتا کر پھینک دے گی۔ لیکن اب میں مزید خود کو تیرے ہاتھ نہیں دینے والا کہ تو میرے ساتھ جیسا چاہے سلوک کرے۔ عمار نے اس کی دونوں بازو جکڑے صاف صاف بیچ کا سب کچھ ختم کر دیا، جبکہ رملہ کو لگا اس کی آنکھیں دھندلا رہی ہیں۔ اس کا دل مانو پھٹ سا رہا تھا کہ یہ عمار اس کی تکلیف کیوں نہیں سمجھ رہا۔ اندھے ہیں آپ عمار سیال، میری تکلیف نظر نہیں آ رہی؟ لعنت بھیجنے سے پہلے اتنا تو سوچ لیں، نکاح میں ہوں آپ کی۔ کس قدر بے رحم دل ہے آپ کا، پگھلتا ہی نہیں۔ وہ آنکھوں میں لہو لیے چیخی، اس کے چہرے کی رگیں پھٹنے کو آ گئیں۔ رملہ، میرا دماغ خراب مت کر، اس باصل کو منع بھی کیا تھا کہ اب تیری شکل نہیں دیکھنی۔ کمینہ کہیں کا، نکل یہاں سے رملہ، میرے ہاتھوں کچھ انتہائی ہو جائے گا۔ اب سنا تو نے؟ باصل کہاں دفع ہوا ہے، لے کر جائے اس ٹارچر کو۔ وہ اس کی بازو پکڑے باقاعدہ گھر سے نکال رہا تھا اور وہ یہ نہیں سہ سکی۔ اللہ پوچھے آپ کو عمار، اس نے عمار کی دھکیلنے پر بس سکر اتنا ہی کہا۔ پھر وہ لڑکھڑا کر فرش پر گرنے لگی، مگر زمین تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ عمار کی بازوؤں میں سمیٹ لی گئی۔ عمار کی بازو اس کی کمر کے گرد جکڑ گئی اور رملہ اس کے سینے پر نڈھال نیم بے ہوش ہو چکی تھی۔ رملہ، عمار نے جیسے ہی اسے بے ہوش ہوتے تھاما، اس کے قدموں تلے زمین کانپی۔ دل حلق میں آیا، آنکھوں میں وحشت اتر آئی، وہی وحشت جو وہ رملہ پر اتار رہا تھا۔ رملہ، رملہ آنکھیں کھول، سن رہی ہے مجھے؟ مگر اس کے وجود میں صرف خاموشی تھی، آنکھیں بند، سانس مدھم، جیسے صدیوں کا تھکن زدہ وجود اس کے سینے پر ڈھہ گیا ہو۔ عمار نے بغیر باصل کو آواز دیے، بغیر کسی مدد مانگے، بغیر کوئی مدد مانگے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا، جیسے وہ کوئی ٹوٹتی بکھرتی کلی ہو جسے وقت سے پہلے مرنے نہ دیا جا سکے۔ خدا غارت کرے مجھے، وہ خود پر دھاڑا۔ میری جان کی دشمن، کیا ہو گیا تجھے؟ اس کے بازوؤں میں رملہ کا بے سود وجود تھا، پر دل کی دھڑکنیں اس کے کانوں میں چیخ چیخ کر بول رہی تھی۔ تو ایسے مجھے کمزور نہیں کر سکتی، چیٹر رملہ۔ اس نے دروازہ پاؤں سے کھولا اور لمبے قدموں سے کمرے میں داخل ہوا۔ بیڈ کے کنارے پر آ کر بہت نرمی سے اسے بیڈ پر لٹایا، تکیے پر ہاتھ رکھ کے اس کے ماتھے پر جھکا۔ رملہ، مت کر یہ سب۔ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے ہی اس نے سائڈ ٹیبل سے پانی کی بوتل اٹھائی، کشادہ زخمی ہتھیلی میں پانی انڈیلا اور رملہ کے دونوں گالوں پر نرمی سے پھیرنے لگا۔ آنکھیں کھول، ایسے مت کر میرے ساتھ رملہ۔ وہ یوں تھا جیسے اس کی بھی سانس رملہ کی طرح مدھم ہو گئی ہو۔ وہ ہلی بھی نہیں تھی، نہ کھل کر سانس لے رہی تھی۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس بیٹھا اور اس کی ہتھیلی پکڑ کر مس لی۔ ساتھ ساتھ سرخ آنکھوں سے وہ اس کے چہرے اور آنکھوں کو بھی دیکھ رہا تھا۔ رملہ، کیوں ستا رہی ہے؟ پہلے کوئی کسر چھوڑی تھی، مت پریشان کر مجھے۔ جیسے ہی عمار کی انگلیوں کا لمس اس کے چہرے پر بکھرا، رملہ کی پلکیں لرزیں۔ ہلکی جنبش کے بعد وہ آہستگی سے آنکھیں کھولتی گئی، پر وہ یوں گہرے سانس لیتی اسے دیکھ رہی تھی جیسے اس کی جان نکل رہی ہو۔
अमार, मुझे धक्का दिया आपने? उसकी कांपती सांसों में वो नाम सिसके बनकर निकला और वो इल्तिजा अमार को काट खा गई, और वो शिकायत अमार को काट खा गई। नहीं खुद को धकेल रहा था तुमसे दूर। वो उसके जवाब पर इसी तरह गहरे सांस लेती उठ बैठी। दोनों के चेहरों में बहुत कम फासला रह गया था। तू के बजाय तुम, मतलब गैर भी कर दिया मुझे। वो आंखों में तकलीफ भर लाई। इसने अपना वही अमार की हथेलियों में हिद्दत पाता हाथ अमार के चेहरे से लगाया। मेरा लहजा ही नहीं, मैं पूरा खराब हूँ सर से पैर तक, और खराबों के साथ दिल या जान जोड़कर जाया नहीं करते रमला। वो उसका हाथ हटाकर उठ जाना चाहता था, पर वो सिसक कर उसके पैरों में जंजीर डाल के जाना तो दूर, वो हिल भी ना सका। अब तो कर दिए जान और दिल जाया। मुझे धक्का दे लें एक और, लेकिन क्या ऐसे धक्का देकर मुझे अपनी जिंदगी, सोचों और दिल से भी निकाल देंगे अमार? मुझे जितने धक्के देने हैं दे लें, लेकिन उस दिल से मत निकालें जिसके अभी मैं सिर्फ दरवाजे तक पहुंची थी। मुझे जाना है इस दिल में, दरवाजे से मत झटके। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं आपको कभी किसी किस्म की तकलीफ नहीं दूंगी, आई प्रॉमिस। मुझे मत अलग करे, पास रखकर जितनी चाहे सजाएं दे ले, मुझे खुद से दूर नहीं करे। मैं खुद को मार दूंगी और ये मेरे बस में नहीं। कुछ भी तो नहीं मेरे पास। अमार के सीने में कुछ पिघलने लगा था। रमला की सिसकियों में लिपटे लफ्ज इसके दिल की दीवारों पर गूंज बनकर दस्तक दे रहे थे, इस लड़की का जिसे गला रंध गया। अमार की निगाहें रमला की आंखों से जैसे सवाल करने लगी, क्या हर वो इसे तोड़ कर भी क्यों प्यारी है अब तक? इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे? वो इतना आहिस्ता बोला जैसे अपनी ही आवाज से खाइफ हो। रमला ने शिद्दत से सर हिलाया, जैसे अगर हाँ ना कहे तो सांस टूट जाएगी। फिर क्यों मुझे उस जगह ला खड़ा किया जहां मेरे पास तुम्हें खुद से दूर करने के सिवा कोई चारा नहीं रहा? क्यों मेरी जात को अपने मामले में जालिम बनाकर रख दिया? वो अब भी जख्मी सा था, पर लहजा कुछ हार सा गया था। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मैंने खुद की परवाह नहीं की, सिर्फ ममा और आपकी की। मुझे बाबा मार भी दे तो फर्क नहीं पड़ेगा। कसम है मुझे इस निकाह की, मैं झूठी नहीं। आप मेरे सब कुछ बन गए हैं, आपके बगैर मुझे कुछ नजर नहीं आता, सच में कुछ भी नहीं। वो अब भी इसके इतने ही करीब थी, हाथों से उसका बाजू थामे आंखों से बेबसी टपक रही थी। अमार ने कुछ देर सांस भरते हुए निगाहें चुरा कर रुख मोड़ा, जैसे फैसला करना मुश्किल हो रहा हो। मुझसे मुंह मत मोड़े। वो रूहानसी होती उसका चेहरा खुद के करीब और सामने कर गई। सांस भी ना लूं अब क्या? वो बदलिहाजी से गराया तो वो एकदम उसके ऊंचा बोलने पर सहम सी गई। ले पर मुझे देखकर वह शख्स के ज़ब्त, उसकी बर्दाश्त और लिहाज सबसे यूं किए बैक वो खिल रही थी। अमार ने आहिस्ता से रमला की कलाई थामी और उसे खुद से करीब किया। इस बार इसके हाथों में सख्ती नहीं थी, एक थका हारा सा नरम लम्स था। क्या गारंटी है कि तुम मुझे दोबारा धोखा नहीं दोगी? अमार की आंखों में जैसे कुछ जल रहा था। मेरी तरफ गौर से देखे, मैं आपको मोहब्बत देने के सिवा किसी और चीज को देने के काबिल दिखाई दे रही हूँ? वो इस मोहब्बत नामी रट से थक और पक चुका था। बकवास मत करो रमला, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मोहब्बत, जो पूछा है वो बताओ। वो सख्त गुस्से से देखने लगा। पहले तू करके पूछे। रमला ने फिर से आंखें सुर्ख कर ली। मेरा मीटर मत घुमाओ रमला, तमीज से पेश आता रास नहीं तुम्हें? वो उल्टा बिगड़ा ये किस किस्म की लड़की है? मुझे खराब अमार से कोई मसला नहीं, फिर वो लहजे से हो या सर से पैर तक। रमला ने सर झुकाते बिना झिझकते इतराफ किया तो कितनी देर वो शख्स छटांग भर की जिद्दी लड़की को देखने लगा। जिद्दी तो छोटा लफ्ज था। अगर दोबारा तूने मुझे धोखा दिया तो मैं डाइवोर्स दे दूंगा तुझे, फिर मेरी तरफ से मर या जी मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। ना सिर्फ अपनी जिंदगी से निकालूंगा, बल्कि कहीं भी मेरी शक्ल आवाज कुछ भी नहीं पाएगी। ये कोई धमकी नहीं थी, ये उसकी बेबसी का इतराफ था। अभी मेरे जीने मरने से फर्क पड़ रहा है आपको? इसने दोनों मुलायम हाथ अमार के चेहरे के दाएं बाएं जोड़ते उसकी नाराज आंखों में अपनी आंखें डाले पूछा। फर्क ना पड़ रहा होता तो तेरी बकवास सुन रहा होता यहाँ बैठकर। वो इतने प्यार पर भी काट खाने दौड़ा, पर वो भीगी आंखों से मुस्कुरा दी। बस यही काफी है, मैं धोखा नहीं दूंगी आपको। एमन अपनी जिंदगी की कोई बात नहीं छुपाऊंगी।
مجھے آخری موقع دینے کے لیے تھینک یو عمار۔ رملہ کی آنکھوں میں اب بھی آنسو اٹکے تھے۔ اب جا یہاں سے، جب تک میں نہ کہوں اور میرا دماغ لائن پر نہ آئے یہاں مت آنا۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر جھٹکے اٹھ کھڑا ہوا تو رملہ بھی پیر نیچے اتارتی اٹھی، مگر سر میں محسوس ہوتی ٹیس پر اس سے پہلے پھر لڑکھڑاتی۔ عمار نے اسے کسی ربڑ کی گڑیا کی طرح ڈھیر ہونے سے بچاتے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ سر اٹھائے سے روٹھے مگر فکر میں جان ہارتے عمار کو دیکھنے لگی۔ بیٹھ جا۔ عمار نے اسے سہارا دے کر واپس بٹھایا تو وہ شاک کی نظروں سے بیٹھی، پھر سے پاس آ کر بیٹھتے عمار کو دیکھنے لگی۔ ناشتہ نہیں کیا تو نے؟ عمار نے ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن اور ماتھے کی حرارت محسوس کی جو عام سے قدرے زیادہ تھی۔ ڈنر بھی نہیں کیا، صرف روئی ہوں، ویکنس تو ہونی ہی تھی۔ وہ اس بار نادیدہ آنسو پونچھتے بولی۔ تبھی کہا جاتا ہے چونٹی کو ہاتھی سے پنگے نہیں لینے چاہیے، وہ بھی جیسے کاٹ کھانے کو دوڑا۔ یہی چونٹی اگر ہاتھی کی ناک میں گھس جائے تو ہاتھی تڑپنے لگتا ہے، ذرا محتاط رہیں۔ رملہ بھی کسی سے کم تھوڑا تھی، بڑھ چڑھ کر عمار کے سامنے بولنا تو اس کی من پسند ہابی بن چکی تھی۔ کچھ لاتا ہوں کھانے کے لیے۔ وہ اسے پکڑ کر تکیوں سے لگائے نروٹھے سے موڈ میں اٹھا تو رملہ نے فوراً اس کا بڑا اور مضبوط ہاتھ اپنے دونوں نازک ہاتھوں سے تھام لیا۔ اپنا ہاتھ دے دیں کھانے کو۔ وہ بھیگی آنکھوں میں شرارت بھر لائی۔ اتنی تکلیف سے گزرنے کے باوجود وہ شرارت کرنے کی ہمت کر رہی تھی تو یہ عمار کے لیے حیرت انگیز تھا۔ انسان بن آدم خور نہیں، چپ کر کے بیٹھی رہ۔ وہ اسے جھڑکتا دروازے کی طرف بڑھا تو رملہ وہیں بیٹھے بیٹھے تکیے پر دوہری ہو گئی۔ آنکھیں اس قدر درد میں تھیں کہ اس نے لیٹتے ہی موند لی۔ وہیں عمار باہر نکلا تو اسی لمحے باسل بھی دونوں کی خیریت پوچھنے گھر میں گھسا۔ عمار اسے دیکھے کچن میں جاتے جاتے رکا۔ سب ٹھیک ہے؟ باسل نے ذرا ہچکچاتے پوچھا ہی کہ عمار نے کسی درندے سا جھپٹ کر باسل کی گردن دبوچی۔ تجھے منع کیا تھا، میں اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ کیسی کمینی اور ڈھیٹ شہ ہے تو باسل، اب وہ میرے پھر گلے پڑ گئی، تجھے تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ عمار کا بس نہ چلا آج باسل کا خاتمہ کرتے۔ نیکی کا زمانہ ہی نہیں، بے فیض کہیں کہ تیری زندگی کا تھوڑا سکھ لوٹایا ہے تجھے میں نے۔ احسان مند ہونے کے بجائے الٹا مجھے کوس رہا ہے۔ ویسے ایک نمبر کا بے مروت ہے تو عمار۔ باسل نے اپنا گریبان چھڑواتے جو بڑبڑایا، اس پر عمار نے خود ہی اس کو چھوڑ دیا۔ اچھا نہیں کیا تو نے باسل۔ عمار کی آنکھوں میں دفتن سرخائی گلی۔ یہ ابھی تجھے اچھا نہیں لگے گا کیونکہ تو تکلیف میں ہے، لیکن جلد تو اس کا اعتراف کرے گا کہ باسل تو کمال ہے، کیونکہ آپن کسی کا برا سوچتا بھی نہیں، کرنا تو دور کی بات ہے جگر۔ اب اس کے ساتھ ریاض میں نکلتا ہوں، اجر کو میری ضرورت ہوگی۔ رہی بات کنگ کی، رات میں بتاتا ہوں اسے کیسے دبوچنا ہے، فی الحال دماغ اور دل کو ٹھنڈا رکھ۔ باسل نے اس کے درد کرتے سینے کو تھپکا جبکہ عمار نے نظریں ہی چرا لی۔ باسل چلا گیا اور عمار بھی چاروں ناچار کچن کی طرف بڑھ گیا۔ وہ رملہ کے لیے سینڈوچ بنانے کا سوچ رہا تھا، تھوڑے ہیوی سے۔ ہاں کیا ہوا؟ باسل ابھی اجر کی طرف ہیڈ کوارٹر ہی جا رہا تھا جب اس کے آدمی کی کال موصول ہوئی۔ سر مس میرال اکیلی ڈرائیور کے ساتھ پیلس سے نکلی ہیں، میں ان کے پیچھے ہی ہوں۔ آپ نے کہا تھا اورحان اور ان کی مسز میرال کی خاص نگرانی کروں۔ باسل نے گاڑی کی سپیڈ تھوڑی سی سلو کی۔ ہاں، کیونکہ مجھے عثمان چاہیے جو انڈر گراؤنڈ ہو چکا ہے۔ ان دو کی نگرانی کرو تاکہ عثمان ہتھے لگے۔ اور ایک بات، کسی بھی طرح عثمان اور خان کے ہاتھ سے مرنا نہیں چاہیے۔ اور خان جتنا بھی ظالم بن جائے اندر سے وہ بہت سینسٹیو ہی رہے گا۔ تو میں نہیں چاہتا ساری عمر وہ اپنے ہاتھوں پر اسے ایک درجے کے ذلیل کا خون دیکھ دیکھ ڈپریشن میں جائے۔ باسل نے بالکل سنجیدگی سے بریفنگ دی۔ اوکے سر، میں ان کے آس پاس ہی ہوں۔ اس آدمی نے کہتے ہی کال کٹ کی جبکہ باسل کی بھی اپنی توجہ ڈرائیونگ کی جانب مبذول کی، جبکہ میرال بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ابھی بھی کپکپاہٹ تھی۔ میم یہ تھوڑا آگے میڈیکل سٹور ہے، وہیں جانا تھا نا آپ نے؟ ڈرائیور نے احتیاط سے پیچھے بیٹھی میرال کو مخاطب کیا۔ جی وہیں، بس 2 منٹ کا کام ہے، جب تک میں آؤں آپ گاڑی سے باہر نکل کر ادھر ادھر نظر رکھیے گا۔ میرال کی تاکید پر ڈرائیور نے فوراً فرما برداری سے سر ہلایا۔ اگلے 5 منٹ میں ڈرائیور نے ایک فارمیسی کے سامنے گاڑی روک دی جو یہیں پہاڑی علاقے کے آغاز میں ہی موجود تھی۔ میرال نے سر پر اچھے سے دوپٹہ جمایا اور بیگ سے کچھ پیسے نکالتی گاڑی سے باہر نکلی۔ ارد گرد نظر رکھیے گا۔ وہ جانے سے پہلے بھی ڈرائیور کو محتاط کر گئی جبکہ باسل کے آدمی کی گاڑی بھی کچھ فاصلے پر رک گئی تھی۔ وہ میرال کو فارمیسی کے اندر جاتا دیکھ رہا تھا۔
وہ فارمیسی کے اندر گئی اور شاپ اونر سے پریگنینسی ٹیسٹ کٹ لی۔ ایک کے بجائے 2 خریدے۔ وہ پیمنٹ ادا کرتی گہرا خوشی برا سانس لیے پلٹی، کنفرم کر کے ہی اورحان کو یہ گڈ نیوز دوں گی۔ وہ خود سے ہم کلام ہوتی باہر نکلی ہی جب دوسری طرف سے ایک سیاہ گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے 2 آدمی نکلے۔ وہ بالکل مہذب لگ رہے تھے۔ تبھی باسل کا آدمی انہیں بھی فارمیسی کا گاہک ہی سمجھا اور میرال بھی ان کے پاس سے کترا کر گزرنے لگی۔ جب ایک نے اسے گلا صاف کیے روکا۔ آپ کا نام میرال ہے؟ ایک نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، جبکہ دوسرا گردن جھکا کر میرال کے ہاتھ میں دبے براؤن پیکٹ کو گھور رہا تھا۔ جی آپ کون؟ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ چلیے ہمارے ساتھ میڈم، باس نے بلایا ہے۔ یہاں وہ آدمی مشکوک لگا۔ وہیں باسل کا آدمی گن پر پکڑ جماتا باہر نکلا۔ کون باس؟ اب کی بار میرال کی آواز کام گئی۔ ڈرائیور نے آگے بڑھ کر مداخلت کرنی چاہی جب ان میں سے ایک نے پوری قوت سے ڈرائیور کے منہ پر جیب سے گن نکال کر ماری۔ وہ کراہتا ہوا اپنا چہرہ تھامے وہیں بیٹھتا گیا، جبکہ میرال کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ عثمان ملک آپ پہچانتی تو ہوں گی؟ وہ چونک کر ایک دم پلٹی، مگر دوسرے ہی لمحے پیچھے سے ایک کپڑا اس کے منہ پر رکھ دیا گیا۔ نہیں رک۔ اس کی آواز ہلکی ہوئی، جسم میں جھرجھری دوڑی اور آنکھوں کے سامنے دھند چھانے لگی۔ پیکٹ زمین پر گر چکا تھا، جس میں سے وہ 2 پریگنینسی ٹیسٹ کٹس نکل کر زمین پر لڑ گئی۔ باسل کا آدمی یاسر جانتا تھا جس سپیڈ سے وہ اسے دبوچ چکے ہیں، اس کی گاڑی سے نکل کر ان تک پہنچنے تک وہ فرار ہو جائیں گے۔ تبھی اس نے بھی گاڑی سٹارٹ کی۔ ان لوگوں نے میرال کو گاڑی میں ڈالا اور وہ سیاہ گاڑی دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے تیزی کے سنگ سڑک کے دوسرے کنارے غائب ہوئی، اور یاسر نے بھی گاڑی پیچھے ہی دوڑائی، جبکہ دوسری طرف فرحان دل میں اٹھتی عجیب سی ٹیس پر سینہ مسلتا گہری نیند سے جاگ گیا۔ اس کا پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ اس کے دل میں ایسا درد اٹھا جو شاید روح کھنچنے پر ہوتا ہے۔ اس نے دل پر ہاتھ سہلاتے پہلو میں گہری نیند سوئے 28 سالہ مصطفیٰ کو دیکھا، پھر بے قراری سے 400 نظریں دوڑائیں پر میرال کہیں نہ تھی۔ اس نے آگے لمحے میں جیسے پورا پیلس اس کے لیے تنگ پڑ گیا۔ میرال! اورحان کی آواز کمرے میں گونجی۔ بے قراری سے بیڈ سے اٹھے، لپک کر وہ پورے روم کی تلاشی لینے لگا۔ باتھ روم، ڈریسنگ ایریا، دیکھ ڈالا۔ کہاں گئی ہے یہ؟ وہ بڑبڑایا۔ اس کا دل اب باقاعدہ دھڑکنے کے بجائے بجنے لگا۔ اس نے پورا فون سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر گیٹ چوکیدار کو کال کی۔ میرال باہر تو نہیں نکلی پیلس سے؟ اورحان کو پہلی ٹینشن بس یہی ہوئی۔ تبھی اس نے سوچا پہلے ڈرائیور سے پوچھے، پھر باہر جا کر دیکھے۔ سر وہ 20 منٹ پہلے ڈرائیور کے ساتھ باہر گئی ہیں۔ چوکیدار کی اطلاع پر اورحان کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ کہاں؟ دبی سی حلق سے آواز نکلی۔ پتہ نہیں سر، ڈرائیور کے ساتھ گئی ہیں وہ۔ چوکیدار نے لا علمی کا اظہار کیا تو اورحان کے ماتھے کی رگیں تنی۔ کیا تم لوگ پاگل ہو؟ وہ اکیلی نکلی اور کسی نے روکا نہیں؟ کم از کم مجھے اطلاع کرتے تم۔ اورحان کی آواز گرجی، جس پر چوکیدار بھائی بھی پریشان اور فکر مند ہوا۔ معاف کر دیں سر، میں ابھی ڈرائیور کو کال کرتا ہوں۔ چوکیدار کی جانب سے معذرت ملتے ہی اورحان نے کال ڈسکنیکٹ کی اور اگلے ہی لمحے وہ میرال کا نمبر ڈائل کر چکا تھا، لیکن The number you are trying to call is currently powered off۔ میرال کا فون اس کے بیگ میں تھا اور چارج نہ ہونے کے سبب بند ہو گیا تھا۔ جبکہ چوکیدار نے جب اس گاڑی کے پیچھے جاتی دوسری گاڑی دیکھی تو اس آدمی نے ونڈو سے اشارہ دیا، تب سے وہ اپنے زخمی حوصلے کا اشارہ دیا تب سے وہ اپنے زخمی جبڑے سمیت وہیں کھڑا اورحان کا نمبر ملا رہا تھا، لیکن سگنلز بہت ویک تھے۔ شٹ! اس نے فون زور سے کاؤچ پر مارا۔ مصطفیٰ! اس نے پیچھے دیکھا۔ مصطفیٰ نیند میں کروٹ بدل چکا تھا۔ اورحان تیزی سے الماری کھول کر تیزی سے کبڈ کی طرف بڑھا۔ تیزی سے کبڈ کھول کر اپنے کپڑے ہی نکال رہا تھا جب اس کا فون پھر بجا۔ فون باسل کا تھا۔ اورحان نے کپڑے پھینکے اور لپک کر فون تک پہنچا۔ ٹنٹن! جی جناب، تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ تو یقیناً بہت ہی مزے کی لگی ہوگی۔ کل کی ایپیسوڈ اس سے ڈبل دھماکے دار ہوگی۔ تو ملتے ہیں کل کی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ کل کی ایپیسوڈ یہیں سے شروع ہوگی۔ بائے بائے۔